है कौम की तो कौम पे लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इनवाइट करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में हमारी बहुत ही रेस्पेक्टेबल मेंबर मोहतरमा अफ़ाफ़ मैम साहिबा। और आज का मौजूद गुफ्तगू है जाकिर नायक। जाकिर नायक के रिगार्डिंग, क्योंकि वो इंडिया में ही रहा है, इंडिया का ही शायद बर्थ है, तो हम तो जो कुछ जानते हैं, बट अफ़ाफ़ मैम एक ऐसी हस्ती हैं खुदा के फजल से और इंटरनेशनल तौर पर कि वो काफ़ी लोगों के रिगार्डिंग और काफ़ी टॉपिक्स पे मालूमात रखती हैं। तो हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरमा अफ़ाफ़ मैम का रिगार्डिंग डिस्कशंस ऑफ जाकिर नायक। वेलकम टू यू अफ़ाफ़ मैम एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी, अमीर फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। वाक़ई ये वाला सवाल जो आपने किया है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही इन है और यही नहीं, पाकिस्तान में जब से इसका ये तूफ़ानी दौरा जो है वो इसका शुरू हुआ है, बल्कि उससे पहले भी मैं कभी इसकी मद्दाह नहीं रही। इसलिए कि मैं जिस मुल्क की बासी हूँ, वहाँ पे जब शुरू के अय्याम में मुझे पता है कि कनाडा आता रहा है ये और इसके बाकायदा खिताब ऑनलाइन भी चलते रहे हैं। बाद दफ़ा ऐसे भी वो हुई हैं इवेंट्स हुए हैं, जहाँ पे ये आ नहीं पाया तो इसने इंडिया से बराह रास्त ऑनलाइन खिताब किए हैं। और फिर जब ये टाइम था 911 का, उसके बाद का कुछ देर बाद का इसके ऑनलाइन चलते रहे हैं। उससे पहले ये आता भी रहा है। उसके बाद ही ये मामलात ऐसे हुए थे कि कनाडा की हुकूमत ने इसको बैन कर दिया था और उसके बाद मसलसल बाकी हुकूमतों ने भी, यूरोप ने, अमेरिका ने और बहुत से मुल्कों ने इसको आगे पीछे बैन किया। और उसकी वजह इसके ताल्लुकात थे जो उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर बैन किया, इसके दहशतगर्द तंजीमों के साथ इसके लिंक्स की बिना पर इसको जो है कि वो इसको प्रमोट करता है, उनके साथ ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से उसको फंडिंग करता है, जिसकी वजह से उसको मना किया गया, इसको बैन किया अपने मुल्कों में। इसके साथ-साथ इसके ऊपर जो है बहुत से ऐसे एलिगेशंस लगे मनी लॉन्ड्रिंग के, जिसकी बिना पे इसको रोका गया। फिर इवन इंडिया में भी जो हेट एंड स्पीच के मामलात इसके ऊपर रहे। आप ओपनली देखें इसकी बात में, इसके जो इसका तरीका है जब ये बात करता है, तो ये सबसे जो मुझे इसकी बात पे एतराज़ होता है या मेरे लिए जो चीज़ मुझे हज़म नहीं होती, वो ये है कि इसका तरीका ऐसा है कि जो कोई भी नॉर्मल इंसान उसको कबूल नहीं कर सकता। एक इंसान जो अपने आप को कहता है कि तमाम बैनुल अक़वामी मज़ाहिब से मैं मुबल्लिग़ हूँ, मैं बात करता हूँ, और वो बात अपना चूरन बेचने के लिए दूसरे मज़ाहिब की टाँगें खींचता है। और वहाँ पे आप इसके बात हवाले देखिए, एक किसी स्पीच को पकड़ लें और इसके हवालों को आप चेक करें, आपको सारे गलत मिलेंगे। बस तोते की तरह रटते हैं और सुनने वाले तालियाँ बजाते हैं, एक जिसे ऐसे पूरा सीन लगता है जैसे प्लांटेड होता है। जी अफ़ाफ़ मैम वेलकम। आज मैंने एक ऐसी बात सुनी है जिसे सुन के तो मुझे ये भी लग रहा है कि ईश्वर ने इसको जाकिर नायक को इंसान के रूप में जन्म देके आखिर इंसान की कोई क्वालिटी दी भी है या नहीं। अफ़ाफ़ मैम, मेरी जहाँ तक बात है, मैं शुरू से ही नर्सरी क्लास से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। हालांकि कॉन्वेंट स्कूल शायद छोटी क्लासेस में इतना मायने रखता हो या ना रखता हो, बहरहाल खुदा के फजलो करम से लेडीज़ से शुरू ही से वास्ता रहा है, या कह लीजिए अपोजिट सेक्स से। हमने स्टडीज़ भी मुकम्मल लेडीज़ के साथ की। अब जो बिज़नेस वगैरह करते हैं उसमें भी लेडीज़ से बहुत वाबस्तगी है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो लगभग 90-95% लेडीज़ ही होती हैं, मैम, लेडीज़ ही डील करती हैं। बट जाकिर नायक का स्टेटमेंट मैंने सुना है कि अगर कोई आदमी किसी औरत के सामने बैठा है और 10-15 मिनट उसे गुजर गए और उसमें कोई हलचल पैदा नहीं हुई, या ये कि कोई आदमी औरत के सामने बैठा है, औरत में हलचल पैदा नहीं हुई, तो वो इंसान ही नहीं। तो गोया ये जाकिर नायक जो कि अपने आप को मुसलमान होने का दावेदार है, क्या ये लोग जिनसी ही बातें कर सकते हैं या जिनसी तौर पे इतने खतरनाक होते हैं कि 10-5 मिनट किसी औरत का सामना नहीं कर सकते, या इनकी कोई औरत आदमी का सामना नहीं करती? आखिर ये क्या मैटर है मैम? हमारे हिसाब से तो दरिंदापन है, जानवरपन है। सबसे पहले आप ये गाइड कीजिए, शुक्रिया। और इसको हमेशा से आदत है कि ऐसे प्लांटेड इवेंट्स करने की।
اور بدकिस्मती سے اس کی موت آئی تھی، جس طرح گیدڑ کی موت آتی ہے تو بھاگتا ہے، اس طرح اس کی موت آئی تھی، اس کی جو دینی موت سمجھ لیں، کہ جو اس نے پاکستان کا رخ کیا۔ گو کہ پاکستان کی سوسائٹی ایکسٹریملی ریلیجس ہے، اور وہاں پہ ایسی نفرتیں پھیلانا، جہاں پہلے ہی اتنی نفرت ہے اقلیتوں کے لیے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے بیان بازیاں وہی چل رہی ہیں اقلیتوں کے لیے، کبھی باقی مذاہب کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے اپنا چورن بیچنے کے لیے کہ ہم، اور اس میں بھی کوئی لاجک نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ آپ کو بے شمار واقعات نظر آتے ہیں۔ میں جس طرح ابھی جس دن یہ آیا تھا، اس دن ہی اس نے ایک بیان یہ دیا کہ ایک کسی آرفن ہوم نے اس کو بلایا اپنے سٹیج کے اوپر کہ آ کے یتیم بچیوں کو میڈل دے کسی وجہ سے۔ وہ یتیم بچیوں کی عمر آپ دیکھ لیجئے، سٹیج پہ آتی ہیں، آپ کو شکل سے نظر آتی ہیں بچیاں ہیں، اور یہ سٹیج سے اتر جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نہیں دینے، چلا جاتا ہے۔ جس پہ شور اٹھا، لوگوں نے سوال کیے، تو اس نے کہا، پہلے تو یہ کہا کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مختلف جواز ادھر ادھر کے بنائے جو اس کی عادت ہے۔ پھر اس نے ایک یہ دیا اس کے بعد بیان کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو مجھے نامحرموں کے ساتھ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ نامحرم تو بچیاں بھی جب آپ کی جوان ہوتی ہیں تو والدین کو ان کو پاس نہیں بٹھانا چاہیے۔ آپ اس دماغ کا غور توجہ دیجئے جو اپنی بچیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ بچیوں اور والدین۔ جی امیر فیصل صاحب، السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے، آداب اینڈ گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور وہ مرد ہی کیا ہے۔ آپ سائنس کی توہین کر رہے ہیں، نفسیات کی توہین کر رہے ہیں، جو نفسیات آپ کو اپنے سیلف سے ملاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی باؤنڈری کیا ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ جو بھی ہے، آپ کا رشتے کا تقدس، آپ کی باؤنڈری کے اندر رہنا کیسے رہنا ہے، آپ نے خود پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، خود کو اپنی نیتوں کو، بدنیتی کو کیسے آپ نے جو ہے اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، کیسے ان چیزوں کو سمجھ کے سلجھانا ہے ان معاملات کو۔ جب آپ کو وہ چیزیں اپنے اون سیلف سے ملا رہی ہیں، تو کیا وہ آپ کو جانور بننے کا درس دیں گی کہ سامنے کوئی بھی عورت دیکھو تو پل پڑو یا آپ واش روم میں بھاگو آپ کی پینٹ گیلی ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہے ڈرامے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں، جن کو ہم مبلغ کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں انہوں نے مسلمان کیے۔ میں کہتی ہوں ایسے مسلمانوں سے کہیں بہتر تھا آپ نے انسان بنائے ہوتے، تو مانتی میں۔ کیا کرنا ہے ایسے مسلمانوں کا جو کتوں کی مانند آپ جن کو بنا رہے ہیں، جن کو یہ درس دے رہے ہیں کہ 20 منٹ میں آپ کی پینٹ گیلی ہو جائے گی عورت کو دیکھ کے؟ آپ سے اچھے تو جانور ہیں جن میں اب تمیز آنے لگی ہے، جانور بھی زیادہ ارتقا کی طرف آنے لگے ہیں۔ آپ سے اچھے تو وہ ہیں، آپ انسان کو انسان ہوتے ہوئے نیچے جانور کی طرف لے کے جا رہے ہیں، حیوانیت برپا کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے؟ یہ کہاں سے اس کو، اور سب سے بڑی جو اس کے اندر جو بددیانتی ہے اس انسان میں، وہ یہ کہ میں کسی بھی ملک کا، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، وہاں کی مسجد کوئی تھرڈ کلاس بھی ہو نا، کسی علاقے کی جو بالکل دور بیابان مسجد ہو، جہاں کا کوئی جاہل ملا ہو نا، میں کہتی ہوں میں اس کو زیادہ پریفر کروں گی اس انسان کے اوپر جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان انٹیلیکچوئل جو ہے اس کا شکار ہے۔ آپ کو ایک انٹیلیکچولی جو آپ انٹیگریٹی جو پھیلا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ان چیزوں کا، آپ جب ان کے حوالے دیتے ہیں مینز یو نو دیٹ، مگر آپ اپنا مال بیچنے کے لیے ان چیزوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، آپ بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، غلط علم پھیلا رہے ہیں، رٹی رٹائی چیزیں ایسے بیان کرتے ہیں دوسرے کو نفسیاتی طور پہ اپنا جاہلوں میں بیٹھ کے ان کو مغلوب کرنے کے لیے، لیکن ان کو غلط چیزیں بتا رہے ہیں۔ ایسا انسان زیادہ گھاتک، زیادہ نقصان دہ اور زہریلا ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ عفاف میم، حالانکہ آپ کی بات ابھی جاری ہے، کتوں میں بھی ایک میں نے بہت اچھا دیکھا ہے، اور میں نے پہلے سنا تھا بٹ میں نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے میم، کہ کوئی بھی کتیا کو اگر کتا پاس آ کے یہ محسوس کر لیتا ہے، شاید ان کی کوئی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے یا پریگننٹ پہلے ہو چکی ہے، تو اس کے پاس سے خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ تو کتوں میں بھی اتنا ڈسپلن ہے، تو ان لوگوں میں تو کیا ڈسپلن ہوگا جو سائیکل ناگ جیسے آدمی ہیں کہ جی سامنے دیکھا۔ ہم نے تو ایسے ایسے سرکل اٹینڈ کرتے ہیں میم کہ لیڈیز کا پروگرام، لیڈیز میں ہم پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، کبھی کبھی یہ پروگرام بھی آتا ہے بھائی سیلفی لے لو، فوٹو کھنچوا لو، ہاتھ پہ ہاتھ بھی ڈال دیتے ہیں، بٹ ہمیں ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں کہ بھائی اس والی اینگل سے سوچنا ہے۔ جو ایک ماں اور باپ کا جو تعلق، آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم بھی بچوں والے ہیں، اگر کوئی بالغ بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں سمجھتی ہوں، میں ماں ہوں،
میری بچیاں ہیں، میرا بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہر ماں باپ جو جینون ہے ان کا بھی یہی میری طرح کی جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں یا اپنے والدین کے بارے میں یہی تاثرات ہوں گے کہ جب ماں یا باپ کے ذہن میں ایسا کوئی بھی خیال آئے جو اپنے وجود سے، اپنے سیل سے بنے ہوئے بچہ جس کو ہم نے گود میں پالا، اپنی کوکھ سے نکالا، اپنے جسم کا حصہ دیا، اپنے جسم سے اپنی ضرورتیں جو کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالا، ان کے بارے میں جب ان کی جنس کو لے کے کوئی خیال آئے تو میں سمجھتی ہوں یہ حیوانیت ہے، درندگی ہے، اس سے گھٹیا زیادہ گھٹیا پر ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی جینون ماں ہے یا باپ ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے ذہن میں اپنے بچوں کو لے کر بلوغت کے بعد جنس کا خیال آئے۔ بچہ آپ کا بچہ ہے، تا عمر بچہ ہے، وہی خیال رہنا چاہیے، وہی تقدس رہنا چاہیے، وہی رشتہ اور وہی لیول رہنا چاہیے۔ ماں باپ ہی رہتے ہیں مرتے دم تک، اور بچے بچے ہی رہتے ہیں ان کی زندگی کے آخری موڑ تک۔ ان کے اندر اگر جنس کے معاملات حائل ہونے لگے تو دماغ کی خرابی ان لوگوں کی ہے جو یہ سوچتے ہیں یا بتاتے ہیں۔ یہ مینٹل سکنس ہے جو آپ کو آپ کا تقدس نہیں بتاتی، رشتے کا احترام نہیں بتاتی، آپ کو آپ کی باؤنڈری کریٹ کرنے کا درس نہیں دیتی، آپ کو اپنے رشتے کا تقدس یا احترام رکھنا نہیں بتاتی، بلکہ جنس کو وائلیٹ کرتی ہے۔ اور یہ لوگ مجرم ہیں جو ہماری ایسی جو چیزوں سے جو ہمیں انسان نہیں کتا بنانے سے، کتا بھی نہیں، کتا بھی شرما جائے گا اس بات پہ، جو میں اگر کتے کو کتا اس پہ لے کے آؤں گی تو یہ تو ایسی درندگی ہے کہ جو انسان کو درندہ جسے کہتے ہیں جنسی وحشی بنانے پہ مصر ہے۔ اور اسی کی ایک مثال یہ ایک جو آپ نے بتائی کہ ایک عورت کو سامنے بٹھا کر اینکر، آپ تصویر دیکھ لیجیے اس انٹرویو کی، اس عورت نے نہ میک اپ کیا ہے، اس عورت نے صرف سر پہ سکارف لیا، دوپٹہ لیا ہوا ہے، اور ان کو جناب موصوف فرما رہے ہیں کہ بھئی 20 منٹ تک کوئی مرد سامنے نہیں دیکھتا تو اس کی پینٹ گیلی نہ ہو تو مرد نہیں ہے، اس کو کوئی طبیعت یہ نہیں کہتی، بلکہ آپ اگر انسان کی نفسیات بتائیں، اب وہ یہ حوالہ کیا دے رہا ہے جی میڈیکل سائنس اور نفسیات یہ کہتی ہے، حالانکہ میڈیکل اور سائنس اور نفسیات قطعاً یہ نہیں کہتی، وہ ان چیزوں کو کنڈیم کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے انسان کی نفسیات انسان کے برین کے دو پارٹ بتاتی ہے، ایک اولڈ برین، ایک نیو برین۔ کیا بتاتی ہے؟ اور اس میں اولڈ برین کو وہ بتاتی ہے جب انسان گرو کر رہا تھا، جب انسان اپنے ارتقاء میں اپنے اندر سے حیوانی جبلتوں کا سفر اپنے دماغ کے اندر کر رہا تھا، کنٹرول کا سفر، جب انسان نے ایک جاندار سے انسان بننے کا جو ارتقائی عمل تھا اس کو اولڈ برین کہتے ہیں، جو اس کے ارتقاء سے پہلے کا، اور جو نیو برین کہتے ہیں جو ارتقاء کے بعد جس نے اپنے کنٹرول کرنا شروع کیا، جہاں سے اسے سمجھ آنے لگا کہ اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، اس کے وہ کیسے اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، جہاں سے اسے اپنی آن سیلف کی اویئرنیس ہوئی، جہاں پہ اسے آپ نے سمجھنا شروع کیا کہ اس کی اپنی باؤنڈریز کیا ہیں، یہ آپ کی اپنی ذاتی حدود ہیں، یہ آپ کی اپنی اخلاقیات ہیں، اس کا کسی مذہب، کسی دین، کسی کلچر، کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری اپنی باؤنڈری کیا ہے، یہ میری اپنی گروتھ ہے، مجھے کسی پہ ثابت نہیں کرنا، نہ مجھے کسی سے کریکٹر کی اپنے جو ہے ویلیڈیشن درکار ہے۔ مجھے خود کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اگر ایک کمرے میں کسی مرد کے ساتھ ہوں، چاہے وہ محرم ہے یا نہ محرم ہے، تو میری اپنی باؤنڈری کیا ہے، مجھے اس کو کتنا حق دینا ہے، کتنا نہیں دینا، ڈزنٹ میٹر وہ اندھیرا ہے یا روشنی ہے یا کیا ہے، یہ میری ذات کی باؤنڈری ہے، یہ تقدس میرے جسم کا میرے لیے ہے۔ اگر میں اپنے جسم کا، اپنی روح کا، اپنی نفسیات کا، اپنی آن سیلف کا خود احترام نہیں کروں گی، خود اس کا خیال نہیں رکھوں گی، تو دنیا میں کوئی دوسرا میری وہ عزت رکھے گا۔ پہلے اپنی عزت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، کروانے سے پہلے۔ تو یہ لوگ تو انسان کو جانور بنانے کے در پہ ہیں، آپ کو پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ تم کتے ہو۔ اب یہاں پہ آپ سوچئے کہ ہمارے معاشرے کی عمومی کیا سوچ ہے، ہمارے معاشرے کی عمومی سوچ ہی یہ ہے عورت کو لے کر کہ بھئی عورت کو دیکھیں تو آپ کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ سوچ کس چیز کی طرف تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے اندر عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مرد کو دیکھ لیجئے یہاں پہ، ہر کوئی کہے گا ماں کا درجہ پاؤں جو ہے جنت پاؤں کے نیچے ہے۔ میں پوچھتی ہوں ہر اس مرد سے جو مجھے کہے کہ ماں کا جو ہے درجہ بہت زیادہ ہے اسلام میں، اسے قدموں تلے جنت ہے، میں پوچھتی ہوں کبھی تم نے یہ لفظ اپنے بچوں سے پوچھا کہ ان کی جنت کہاں ہے؟ کیا تم نے اپنی بیویوں کو یہ اپنی ماؤں کا درجہ دیا؟ کسی ایک نے بھی نہیں دیا۔ اپنی بیویوں کو رونتے ہیں، ان کی سیلف ریسپیکٹ کو کچلتے ہیں، ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، ان کو پبلکلی جو ہے ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں،
ان سے ابیوز کرتے ہیں ایموشنلی فزیکلی، لیکن اپنی ماؤں کو اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے رسپیکٹ بھی جو ہے وہ بہت لمیٹڈ اور بہت جو ہے سلیکٹیو ہے. ہر مرد کہتا ہے ہماری ماں ماں ہے، ہمارے بچوں کی ماں تو انسان بھی نہیں ہے. جب آپ کی رسپیکٹ عورت کو لے کے اتنی سلیکٹیو ہو نا، تو پھر قصور آپ کی بیمار سوچ آپ کی اپنی ہے. کیونکہ آپ کی نظر میں عزت ایک انسان کی نہیں، صرف ایک رشتے کی ہے. اور رشتہ کیا؟ آپ اپنے باپ سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا باپ نے عزت کی آپ کی ماں کی ویسے جیسے آپ کرتے ہیں، تو ان کا بھی وہی جواب ملے گا کہ اس کی نظر میں بھی آپ کی ماں کی عزت نہیں تھی، اپنی ماں کی تھی. تو یہ نسل در سلسلہ جو نسل در چل رہا ہے، یہ کس بیس پہ؟ اس طرح کہ اصل میں عزت ماں کی نہیں، عزت انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. اپنی عزت ماں کے نام پہ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں کی عزت تو ماں بننے سے پہلے تو نہیں تھی نا. جب آپ کی ماں نہیں بنی تھی تو وہ عزت کی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی. عزت تب بنی کہ وہ ماں آپ کی بنی. تو اس کا مطلب ہے وہ عزت اس عورت کی تو نہ ہوئی نا. آپ کی ماں نہ بنتی تو اس کی عزت نہیں تھی. آپ کی نظر میں کسی دوسری عورت کی اسی لیے عزت نہیں ہے. تو بھئی قصور بیمار سوچ آپ کی ہے جب آپ ایک انسان کو عزت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ انسان ہے جیسا بھی ہے. تو یہ قصوروار اس میں ہماری بیمار سوچ کا قصور ہے. جی امیر فیصل صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے. کتوں میں کیا تمام جانوروں میں یہ سینس ہوتی ہے کہ جب کوئی کمزور ہے، بیمار ہے یا کسی ایسے مرحلے کا شکار ہے جس میں اس کو وولنریبل ہے، تو وہ اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس کو تنگ نہیں کریں گے. میرے گھر میں خود کتا ہے، آپ یقین مانیں میرے پاس خود کتا ہے، اور وہ بریڈ ہے جو اس وقت جسے گارڈ ڈاگ کہا جاتا ہے، جسے ڈرتے ہیں سارے، بھولی کی جو ہے. لیکن آپ یقین مانیں اس کے باوجود بھی کہ وہ بڑا دیکھنے میں جو ہکل ٹائپ لگتا ہے، لیکن اتنی پیاری اس کی پرسنالٹی ہے کہ اگر میری طبیعت خراب ہے، مجھے کوئی، میں کسی طرح نہیں اس کیفیت میں کہ میں نہیں توجہ دے پا رہی، اس کا وقت بھی ہے کھانے کا، اس کا وقت بھی ہے واک کا، لیکن میں اس کو ضرورت ہے باہر جا کے جو ہے لے کے جانے کی، واش روم جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہولڈ کرے گا، وہ میرا انتظار کرے گا، مجھے بودر نہیں کرے گا یا انتظار کرے گا کوئی اور آئے. لیکن اگر میں ٹھیک ہوں، فریش ہوں، تو وہ پھر محسوس کر لیتا ہے کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر وہ میرے پیچھے پڑے گا کہ اب لے کے جاؤ مجھے یا میری طرف توجہ دو. لیکن ایک جانور میں بھی یہ سینس ہے. میں اکثر ان چیزوں پہ دیکھتی ہوں کہ یار جانور اتنا حساس ہے کہ وہ مجھے محسوس کر رہا ہے، میری فیلنگز کا اسے کیسے پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ہم تو ان کو بھی مات دے گئے ہیں اس چیز میں کہ ایک بے زبان جس کو کہتے ہیں وہ ہمارا احساس کر لیتا ہے ہماری کیفیت کا. لیکن ہم جو ہے ایک بس دیکھ کے پل پڑیں کسی انسان کو، یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ ایک انسان ہے. سب سے پہلے وہ ایک رسپیکٹ کا تقاضا کرتی ہے. جنس تو بہت بعد کی بات آتی ہے میر فیصل صاحب، یہ ہمارا دماغ کا قصور ہے اگر ہم جنس کو پہلے لے کے آتے ہیں عورت یا مرد کے درمیان میں. عورت اور مرد ہی دنیا میں جنس نہیں ہے. آج دنیا میں بے شمار جنس ہے. آپ ویسٹ میں آئیں، آپ کو بے شمار ہومو سیکسول ہے، ہی میل ہے، شی میل ہے، اور آپ کو کتنے جینڈر اور ملیں گے. صرف عورت مرد تو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، صرف عورت مرد کا ہی ہولا. ورنہ آپ کے لیے اگر آپ ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے تو یہ تو ایک آپ کا پارٹ ہے، ایک مائنر پارٹ. اس کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان کی ویلیو کم یا زیادہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہونی چاہیے. آپ آپ یہ سوچئے جب ہم کسی بھی انسان کو جینڈر کے بیس پہ ہم اس کو فوراً دیکھتے ہیں اور اس کو کم یا زیادہ کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا دماغی خلل ہے کہ آپ ایک انسان کو جو چیز، جنس جو جسے ہم کہتے ہیں، سیکس جسے کہتے ہیں، یہ دماغی کھیل ہے سارا. جس طرح آپ نے بتایا یہ دماغ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ آپ جب جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ آٹومیٹکلی آپ کو ان کی رسپیکٹ آتی ہے. اب میں یہاں ویسٹ میں رہی ہوں، ساری عمر گزر گئی، جوانی اپنی گزاری، بچپن یا بچے بھی جوان کر لیے. اب یقین مانے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور خاص طور پہ اس چیز کو سیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں میں آئی تھی، وہ حیوانوں کا معاشرہ تھا، عورت کو لے کے وحشی درندگی کا معاشرہ تھا عورت کو لے کر. لیکن میں نے ان بچوں سے سیکھا کہ نہیں، رسپیکٹ کیسے کرنی ہے اور اپنی باؤنڈری کیسے کریٹ کرنی ہے. یہاں پہ میرے ساتھ وہ بھی بچے ہیں جو میرے بچوں کے پہلی سال کے جس طرح جے کے ایس کے ساتھ ہیں. لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، سب ہیں، اور بچپن سے پہلے سال سے ان کے ساتھ ہیں، اور آج تک دوستیاں ہیں یونیورسٹیاں کرنے کے بعد بھی. اور آج تک ان کی دوستیوں میں فرق نہیں آیا، اور نہ ہی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی مجھے ایسا شک ہوا ہو کہ ان کی دوستیوں سے زیادہ ان کے درمیان میں کوئی چیز ہے.
क्यों? बड़ी क्लियर बाउंड्रीज हैं। बैठ के मूवी भी देख रहे हैं, बैठ के गपशप भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जिस्म को कोई टच नहीं करेगा। उनके पास गपशप लगाते हुए आपको हमेशा दोस्ती का एहसास होगा। आपको उससे ज़्यादा उनकी आँखों में, उनके जिस्म में, बॉडी लैंग्वेज में किसी चीज़ का ऐसा नहीं होगा कि आपको शक हो कि इनके दरमियान में कोई और इंटेंशन या नीयत हायल है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इस उम्र के बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हुए अपनी बाउंड्रीज इतनी क्लियर बना सकते हैं और अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी को इंटेंशन जो है वो कहीं से भी दूसरे को गलत जो महसूस ना हो, तो आप सोचिए हम किधर खड़े हैं। हम तो इनसे अभी सदियां पीछे हैं, जिनको ना अपनी इंटेंशन पे कोई कंट्रोल है, ना किरदार पे, ना अपने इखलाक पे, ना अपनी जुबान पे, ना अपने भेजे पे। देखिए, मेडिकल साइंस और जो नफ्सियात है वो हमें ये आज बताती है कि हमारी जिस्म के अंदर, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, शुरू से ही हमारी बॉडी में जिस तरह हमारा मदाफती निज़ाम एक्टिवेट होता है, पैदा होते ही आपको पता है माँ की कोख से जब बच्चा निकल रहा होता है, जब एक लेबर पेन शुरू होती है, जो जिसको हम दर्द हमल कहते हैं, हम उसको एक आम चीज़ समझते हैं, प्रोसेस है एक बर्थ का। नहीं, वो प्रोसेस नहीं है, वो कंप्लीट एक पैकेज है। आपके जिस्म से जब माँ पूरी तकलीफ की शिद्दत से बच्चे को बाहर निकालने के लिए प्रेशर दे रही है, वहां से बच्चा भी उतनी शिद्दत से बाहर निकलने की कोशिश में है। ये पूरा प्रोसेस है बच्चे के अंदर, जो माँ के अंदर ऑटोमेटिकली सांस ले रहा होता है। उसकी माँ की जो बेली बटन है उसके अंदर से उसको खुराक भी ऑटोमेटिकली मिल रही होती है। माँ जो सांस ले रही है उसको ऑटोमेटिकली वहां से ऑक्सीजन मिल रही है। वो वही बच्चा अपनी तमाम चीज़ें जो ऑटो सिस्टम है, उसको सेल्फ पे करने के लिए उसका कन्वर्ट हो रहा होता है। उसका सिस्टम, उसकी इम्यूनिटी, उसके अपने अंडर उसका मदाफ़ती जो निज़ाम है, वो उसके अपने अंडर आ रहा होता है। वो उन चीज़ों को ऑटो सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके अपने सेल्फ मोड के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसलिए जैसे ही बच्चा आता है, आपने कभी देखा निकलते ही उसको पीछे थपथपाते हैं और उसके लंग्स फ़ौरन जो है स्टार्ट होते हैं रोने के अमल से। क्योंकि उसका साथ ही उसकी ऑक्सीजन लेवल बहाल हो जाती है। वो पूरा प्रोसेस उसको ऑटो से सेल्फ पे लेके आता है। उसका गियर जिस तरह आप बदलते हैं, ये वो प्रोसेस है पूरा। इसका ये नेचुरल प्रोसेस हर जानदार के अमल है। अब जिस तरह आपका ये प्रोसेस है, वैसे ही आपके मदाफ़ती निज़ाम के अंदर ये भी एक शामिल है, उसका एक हिस्सा कि आपके जिस्म के अंदर मुकम्मल एक सेंसर सिस्टम लगा है। आपके अंदर हर वो चीज़ जो आपकी इंटेंशन दूसरे की होती है, आप भाँप लेते हैं। किसी का गलत इरादा आपको पता लग जाता है, चाहे वो लड़का है या लड़की, दोनों सूरतों में। ये तय है चीज़ ये। हर औरत के अंदर क्योंकि इमोशंस ज़्यादा होते हैं, ममता होने के सबब एक अलग से, इसलिए औरत की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेस समझी जाती हैं। मर्द के अंदर भी ये सेंसेस मौजूद हैं, मर्द भी भाँप लेता है औरत के इरादे, औरत की नीयत, औरत के मामलात। लेकिन जब आप अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने की बजाय हमेशा ही उसको सेक्स के मोड पे रखेंगे और हमेशा ही हर दूसरी औरत को उसी नज़र से देखेंगे, तो कसूर यहाँ पे लीकेज आपके सिस्टम की है, दूसरे की नहीं। किरदार आपका ढीला है, दूसरे का नहीं। मामला यहाँ पे आपका है कि आप अपनी हिवानी जिबिल्लत से बाहर नहीं आए, दूसरे का नहीं। एक्टिवेट आपका सिस्टम नहीं हो रहा, दूसरे का नहीं। तो कसूरवार यहाँ आप हैं, बीमार आप हैं। इसका इलाज कीजिए, अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, अपने आप को खुद के कंट्रोल में लाएँ। जिस तरह आप देखें कि आप एक एक ऐसी गाड़ी में बैठे हों, आपकी मिसाल फिर ऐसे बन जाती है कि आप एक ऐसी गा जिस तरह एक गाड़ी है, एक ड्राइवर जब आप उसको चलाते हैं तो ड्राइवर को पता होता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन अगर ड्राइवर आपकी डेस्टिनेशन, आपके स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करके डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बजाय वो गाड़ी खुद ऑटो पर हो और वो आपको लेके जा रही हो अपनी ओन डेस्टिनेशन पर, तो क्या आप सेफ महसूस करेंगे वहां? भाई गाड़ी कहीं पे भी जा सकती है, एक्सीडेंट में होना यकीनी है और होंगे एक्सीडेंट, और वो गाड़ी, ये मामला इंतहाई खतरनाक हो जाता है और जान का दुश्मन बन जाता है ड्राइवर की। ये मामलात ये दीनी सतह पे हमारे साथ हो रहे हैं। जब इस किस्म के आइडियोलॉजी हमारे अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, जो इंतहाई खतरनाक हैं, कि आपके सिस्टम को सेल्फ मोड पे लाने की बजाय इन्होंने ऑटो पे अभी तक लगा रखा है कि आप अपने ऊपर मत सोचें, खुद को फोकस मत कीजिए, खुद को कंट्रोल मत कीजिए, अपने किरदार में आपका कोई अमल दखल नहीं है।
آپ چاہے وہ جانور حیوانیت پہ حیوانی جبلتیں لے کے چلیں، آپ اندھے دھند دوسروں کی جانوں کے ان کے کردار کے اوپر آپ حملے کرتے پھریں، آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر. تو بھئی قصوروار اپنا قصور ماننے کی بجائے یہاں پہ آپ ہر چیز کا ملبہ عورت کی ذات پر ڈالیں اور اس معاشرے میں ڈالیں جہاں عورت آج بھی جو ہے جو وومن امپاورمنٹ کے لیے لڑ رہی ہے، جہاں عورت مارچ ایک تماشا بنا ہوتا ہے، جہاں عورت کے حقوق کو لے کے 1400 سال پرانے جو ہے خطبے دیے جاتے ہیں کہ ان پہ سوچو. خود جو ہے جو آج 21ویں صدی کی ہر وہ آسائش لینا چاہتے ہیں کہ جن میں گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، سیل فون بھی ہیں، موبائل بھی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہیں، خود یہ عیاشی لینا چاہتے ہیں، لیکن عورت کو کہتے ہیں اپنے حقوق جو ہیں 1500 سال پرانے مانگو. یہ آج ہم اس دور پہ کھڑے ہیں جو دینے کو تیار نہیں ہے، اور ان کے سامنے آپ یہ والی فحاشی پھیلائیں، عورت کی کو اور بھی ڈی ویلیو کریں، تو آپ سوچیں آپ کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہیں. امیر فیصل صاحب، آج بدقسمتی سے بلکہ آج ہمیں بڑے اوپن چیزیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ ذرائع موجود ہیں کہ لوگ اب اوپن باتیں یہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ نہیں کہ پچھلے ادوار میں وہ چیزیں موجود نہیں تھیں لیکن لوگوں کے پاس ذرائع نہیں تھے. پھر بہت سے چیزیں تھیں، بہت سی حدود تھیں جو ان کو زباں بندی کے اوپر مجبور رکھتی تھیں، اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اتنے ذاتی اور پرسنل نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انسان وہ دوسرے میں شیئر کرنے کی بجائے خود ہی اپنے آپ میں اپنے اس مسئلے میں الجھا ہوا ساری عمر گزار دیتا ہے قربان ہو کر. آج ہمیں بہت سے معاملات اوپن نظر آتے ہیں، اور آپ کو نظر آتا ہے گھریلو سطح پر جو معاملات آپ کو بے شمار میں دیکھتی ہوں دن رات کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ اوپنلی کہتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، کہ ان کے اپنے ہی جو پارٹنر ہیں، جو اپنے ہی ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان کے ساتھ ان کی جسمانی یا جنسی رغبت اب نہیں رہی. کسی کے 10 سال گزرے، 12 سال گزرے، 20 سال گزرے، کسی کے ابھی شروع کے ادوار ہے 5-6 سال گزرے، لیکن اس کے بعد کسی کے 2-3 سال گزرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پارٹنر میں اب ہماری جنسی اور جسمانی کوئی رغبت نہیں ہمیں محسوس ہوتی، اور پھر وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف جاتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں. اب میں یہاں پہ حلال حرام گناہ ثواب یا غلط صحیح کے موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہی، نہ مجھے اس میں یہ موضوع یہ ہے. مسئلہ ایشو ہے کہ یہ کیوں ہے. سوچئے ذرا، کیوں کوئی انسان غلط ہے یا صحیح ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے، ان چیزوں کو، ان ترازو کو سائیڈ پہ رکھیں. اب یہ پوچھیں کہ کوئی انسان اپنے ہی پارٹنر میں، جس کو اس کو شرعی بھی، قانون بھی، ہر طرح سے سماج بھی، معاشرہ بھی، اس کا خاندان بھی اس کو حق دیتا ہے کہ اس پارٹنر کا کہ اس کے ساتھ جسمانی اور جنسی تعلق رکھا جائے، اور وہ رکھنے کا حق بھی رکھتا ہے، شرعی طور پہ وہ جائز بھی ہے اور حقدار بھی ہے، لیکن رغبت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے رغبت؟ رغبت نہ ہونا، اس کی وجہ جب ہم سوچتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے دماغ سے جڑی ملتی ہے. اس یہاں آپ کا بہت بڑا جو یہاں پہ جواب آپ کو نفسیات دیتی ہے. اس کا انسان کا جو جسم ہے، جب تک انسان اپنی حیوانی جبلتوں کے انڈر رہا ہے، جو کہ اس کے ارتقائی عمل کا بنیادی حصہ تھا، اولڈ برین کے ساتھ جوڑا تھا، اس وقت تک انسان نے جو سفر کیا ہے اس میں اس کی متعدد ازواج بھی رہیں. اس نے عورت اور مرد کے تعلق میں جنس ہی حائل رہی ہمیشہ. عورت اور مرد کو بے حیثیت انسان ایک دوسرے سے کبھی بھی انٹینشن کوئی ان کو نظر نہیں آئی یا رسپیکٹ نہیں رہی. ہمیشہ عورت کو مرد میں اور مرد کو عورت میں جنس ہی نظر آئی، کیونکہ ہمارے نزدیک حیوانی جبلت تھی. جس طرح حیوانی جبلت ہے یہ کہ اس کا مقصد ہی افزائش نسل ہے حیوان کا، اور اس کو اپنی بھوک چاہیے، فیمیل چاہیے، اور وہی جبلت ہماری تھی. ہم اس سطح سے اوپر ہی نہیں اٹھے تھے. لیکن جب انسان نے خود کو سمجھنا شروع کیا، اس کو اپنے ارادے، اپنے مقاصد، اپنے وجود کے اندر بہت سے اور چیزیں نظر آئیں جو اس کی سوچ بھی ہو سکتی ہے، فکر بھی ہو سکتی ہے، اس کے زندگی گزارنے کے نظریات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ارد گرد سے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بہت سے رویے کی بدلاؤ بھی ہو سکتا ہے، سوچ کے انداز بھی ہو سکتے ہیں، ماحول بھی ہو سکتے ہیں، مشاہدات، تجربات ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. جب انسان کی شخصیت ایک ڈیفرنٹ چیزوں سے گزری ہے، دو انسانوں کی، اور آپ جب ایک پارٹنر کے ساتھ شروع میں ساتھ گزارتے ہیں، بنیادی جب آپ کا رشتہ ریلیشن شروع ہوتا ہے جس کا تقاضا ہی افزائش نسل ہے، یا ایک بنیادی تقاضا شادی کا، اس کانٹریکٹ کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے تناظر میں کہ ہمیں ایک پارٹنر چاہیے جو جنسی ہماری ہوس پوری کرے. تو شروع میں جب آپ کا ایک ہیجان ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، آپ کی جو جنس کا ایک جو ہے ایک ریلا ہوتا ہے،
वो आप उसका शौक पूरा करते हैं। आपका जब उतर जाता है, वो रेला गुज़र जाता है सैलाब का, फिर आपका दिमाग हावी होता है। आपकी भूख खत्म हो जाती है। जब भूख खत्म हुई जो थी फ़ितरी, अब आपके दिमाग ने एक्टिवेट होना शुरू किया। यहाँ से आपको अपने पार्टनर के अंदर रग़बत मज़ीद बढ़नी, कम होनी या ख़त्म होने का सफ़र शुरू होता है। जहाँ-जहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आएगी, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होंगी, जहाँ डिसएग्रीमेंट प्रॉपर्ली हल नहीं होंगे, वहाँ-वहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ जो है रग़बत की कमी महसूस होती नज़र आएगी। क्योंकि जहाँ भी आपको डिसएग्रीमेंट प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपकी जिन्स जो है वो वहाँ पे दब जाएगी, क्योंकि दिमाग यहाँ पे हावी है। तो यहाँ से तय क्या होता है? जिस्मानी रग़बत की कमी, जिनसी रग़बत की कमी दिमाग का खेल है। और अगर आप उसको हावी करते हैं बुनियादी तौर पे और उसके तकाज़े को निभाने के लिए अपना ताल्लुक बनाते हैं, तो बेवकूफ़ आप हैं कि आप एक जो है एक आर्ज़ी रेले के अंदर बहाव में, एक जोश में आकर आप वो काम कर रहे हैं जिसका आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर इन्हिसार है, जिसका फ़ैसला पूरी ज़िंदगी का है। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को समझने की बजाय अगर हम ये कहें कि भई औरत और मर्द को सिर्फ़ एक टॉय बना दें एक-दूसरे के लिए, तो हम इंसानों के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म कर रहे हैं, वो भी आज के दौर में, जहाँ हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मेरे पास वो भी मैं मिसालें मौजूद हैं, जहाँ पे बल्कि मेरी ज़िंदगी के मुशाहिदात में, जहाँ पे अभी शादियों को 5-6 महीने नहीं होते, मर्द दूसरी शादियाँ कर लेते हैं और वो भी मौजूद हैं जिन्होंने पूरी-पूरी उम्र एक ही पार्टनर के साथ हँसी-खुशी गुज़ार दी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तवज्जो दीजिए, फ़र्क यही दिमाग का है। जहाँ पे कंपैटिबिलिटी हुई, जहाँ पे पार्टनर से हमनवाई का सफ़र जो है शुरू हुआ, जहाँ से आपकी मेंटल जो है मुकम्मल जो आपकी मुकम्मल आपको पैकेज मिला, आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी एक पार्टनर के साथ गुज़ारने में बिल्कुल फ़ख्र महसूस करते हैं। आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन कहाँ महसूस होती है? कहाँ जो है इंसान की को ह्यूमिलिएट किया जाता है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे और इंसान को एक जानवर बनाने के ऊपर मुसर रहता है मुआशरा। बेशक कि आपको कोई हक मिले मज़हब का, सोसाइटी का कि आपको मुतअद्दिद अज़वाज दरकार है। लेकिन आप सोचिए क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं कहती हूँ कोई भी इंसान तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए अगर आप फ़िक्र करें। अगर एक पार्टनर आपका है और वो आपके लिए पूरा पैकेज है, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी और कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप कहें कि आप एक पार्टनर के साथ कंपैटिबल नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ कर लेंगे और आप इस सफ़र को ऐसे जारी रखेंगे कि एक से बढ़कर एक की तलाश में, बजाय ये कि मसाइल को सॉल्व करके उनको अपने आप को सुधारने या अपग्रेड करने के, तो आप ये नुकसान आपका है। ये कसूरवार इसमें आप खुद हैं। हम खुद हैं। हमारे नज़रियात या हमारे मामलात कि हम खुद को सुधारना नहीं चाह रहे। हम बदलना नहीं चाह रहे, लेकिन हम लोगों को बदल रहे हैं, अपने किरदार बदल रहे हैं, शक्लें बदल रहे हैं। तो क्या किरदार और शक्लें बदलने से अगर मामलात सुधर सकते तो आजकल पाकिस्तान के या इंडिया के मामलात सुधर चुके होते, जहाँ हर 4-5 साल के बाद हुकूमतें बदलती हैं, नए किरदार, नई शक्लें आती हैं, बदल चुके होते। क्योंकि मसला निज़ाम का है, मसला आपके सिस्टम की खराबी है, मसला आपका जो अंदर पूरा जो आपका सिस्टम है जिसे कहते हैं मेन आपका हिस्सा है, बुनियाद है, मसला वहाँ पे है, मसला हम खुद हैं, बदलना हमें है। हम बदलेंगे, सोसाइटी बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, तो मामलात बदलेंगे, तो हमें कहीं फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन हम खुद तो बदलते नहीं हैं, पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। यहाँ पे फ़र्क हमारा है। जिस दिन हमें अपना रिफ्लेक्शन नज़र आया कि हम कहाँ से अपने आप को बदल सकते हैं, मामलात वहीं से सुधरने लगेंगे। आप ऐसा सवाल हो तो इंसान की जो जेन्युइन कोई भी इंसान होगा, वो अखलाकी तौर पे मज़म्मत करेगा पहले उस चीज़ की कि जो सोसाइटी में अगर कोई ऐसी गलत वैल्यूज़ जो है परवान चढ़ रही हैं, उनको आप जेन्युइनली सोचेंगे और आप उनकी पहले सबसे पहले अखलाकी तौर पे मज़म्मत करेंगे उस चीज़ की। लेकिन इन्होंने एक दफ़ा भी मज़म्मत नहीं की। आप सुन लीजिए वो जवाब। एक दफ़ा नहीं, उल्टा उस लड़की को झाड़ दिया सवाल करने वाली को कि माज़रत करो तुम इस सवाल पे। ये आप देखें ये वो लोग हैं जो मुजरिम हैं अंदर से इसीलिए ये अपने गिरोहों की जो है पर्दापोशी करते हैं। ये खुद मुजरिम हैं, ये खुद पेडोफिलियर हैं, ये खुद जो है बच्चाबाज हैं। ये नज़र आता है इनके हर एक्शन से, हर बात से।
اور یہ لوگ ہمارے لیڈر ہیں بدقسمتی سے، ان کو ہماری سرکاری حکومتیں بلاتی ہیں بدقسمتی سے مہمان بنا کے، ان کو ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں تھماتی ہیں، ان کو ہمارے اجتماعات بیٹھ کے سنتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں اور ان کی باتوں پہ واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بچے دیتے ہیں ان کو کہ جاؤ جا کے ہمارے بچوں کو جو ہے ان سے زیادتیاں کرو اور ہمارے بچوں کو اپنا کیپ بناؤ، ہمارے بچے اور بچیوں کے ساتھ ریپ کرو۔ عفاف میم، میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا جو آپ نے لڑکی کا شاید کسی پاکستان کے علاقے کی بتائی ہے، کہ وہ لڑکی سائیکولوجیکل بہت مائنڈڈ لگ رہی تھی، ایجوکیٹڈ لگ رہی تھی، اور اس نے بہت ہی ڈیسنٹ سوال کیا تھا اور سوال میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، بٹ اس بیوقوف جاہل کے بچے نے کیا اسے جواب دیا، میں ظاہر سی بات ہے بہت ڈس اپوائنٹ ہوا تھا اس کا رویہ دیکھ کر۔ اب میم آج ایک دو دن میں میرے سامنے دو تین باتیں آئی ہیں، ایک تو وہ لڑکی والا کیس جب اس نے کوشچن یہ والا کیا تھا جو آپ نے کہا ہے، پلس ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ 10-5 منٹ اگر آپ کسی لڑکی عورت کے سامنے بیٹھیں اور آپ میں ہلچل نہیں تو آپ آدمی نہیں۔ پھر ہمیں اپنی پوری زندگی یاد آتی ہے کہ ہمیں تو کوئی ایسا فیل نہیں ہوتا، جو ایک معاملہ ہے وہ ٹائملی جب ہوتا ہے تو ہوتا ہے، جب اس کا الگ معاملات ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا ضرور کہ انڈیا میں ایسی ویڈیوز اس کی بہت بنی ہیں، بلکہ ہزاروں میں بنی ہیں، کہ ایک جلسے کو خطاب کر رہا ہے، سوال و جواب کر رہا ہے، ایک دو غیر مسلم ایک دم نظر سے آتے ہیں اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں، یہ جواب دیتا ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہو کے نعرے لگانے دیتے ہیں، اسلام زندہ باد، ہمیں مسلمان کر لو۔ عفاف میم جو کہ ماشاءاللہ کافی علم رکھتی ہیں، کافی دیشوں کا ان کا علم ہے، کافی حالات کا علم ہے، آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا اس ذائقل نائک سے بات چیت کرنے کے بعد 2-3 منٹ میں ایک بندہ اپنا پیدائشی مذہب بول کر اسلام میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے کمنٹس پلیز، تھینک یو۔ جی دیکھیں، آپ اخلاقی طور پہ کوئی بھی جینون انسان ہوگا، ہم مذہب ایک طرف رکھیں، کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، بحیثیت ایک جو انسان ہم سب کے لیے ہمارے جو سماجی معاملات ہیں، ہماری فیملیاں، ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہمارے رشتے، ہر کسی کے لیے ایک جیسے قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں، چاہے اس کا نظریہ عقیدہ کچھ بھی ہو، تعلق ایک سے ہر کسی کو عزیز ہوتے ہیں، اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہے وہ محفوظ رہے۔ ہر کوئی اپنے بچوں کی حفاظت، اپنے عزیزوں کی حفاظت ہی چاہتا ہے۔ جہاں پہ وہ خود انسیکیور ہوں، جنسی سطح پر، جانی سطح پر، یا اس طرح کے معاملہ حقوق کی سطح پر، تو آپ ان کو کون سا نظریہ دے کے جا رہے ہیں؟ آپ پہلے کنڈیم تو کیجئے کہ اس سوسائٹی میں انسان محفوظ غیر محفوظ کیوں ہے، اور خاص طور پہ بچے جو ونریبل ہوتے ہیں، جن کی حفاظت پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ یہاں ویسٹ میں اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں جو سماجی سطح پہ جو انسان کو محسوس ہوتا ہے حفاظت کے کردار۔ یہاں پہ بچوں کی اسکول بس بھی آتی ہے نا، جب تو اسکول میں بچوں کو اتارنا یا لینا ہے، تو اسکول بس کا ایک سگنل اسپیشل ہے۔ آپ کو جب وہ سگنل نظر آتا ہے تو سڑک پہ کوئی چلتا بندہ ہو، کوئی ڈرائیور ہو پیچھے آتا یا دونوں سائیڈوں سے، یا کوئی بھی جو انسان واک کرتا ہوا، وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے 1 میٹر دور اس اسکول بس سے، اور ٹائم دیتا ہے اس سگنل کو بند ہونے کا۔ کیوں؟ اس سگنل کا چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بچے بس سے اتر رہے ہیں اور اب ان کا روڈ کے کراسنگ کا ٹائم ہے۔ آپ نے وہ ٹائم دینا ہے، وہ سگنل تب تک چلتا رہے گا جب بچہ کمپلیٹلی سڑک کے اس پار نہیں چلا جائے گا اتر کے، اور جیسے ہی سگنل بند ہوگا پھر وہ بس آگے چلے گی اور آپ نے پیچھے چلنا ہے۔ اگر کوئی سگنل توڑتا ہے وہ بہت بڑا کرائم ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بچے کی سیکیورٹی کو جو وائلیٹ کیا۔ ایک فزیکل سیکیورٹی کے لیے یہ ایک قانونی طور پہ کیا ہوا قدم ہے سماج میں، لیکن جب ہم ایک معاشرے میں ایک بچہ جنسی طور پہ غیر محفوظ ہے، ہر بچے کے اوپر ایسے اٹیمپٹ ہو رہے ہیں، ایسے وحشیانہ، آپ وہاں پہ جو ہے اپنا رویہ ایسا بنا لیں کہ اس کو بجائے ایڈمٹ کر کے سلوشن کی طرف آئیں، سیکیور کریں، آپ الٹا اس کو جو ہے بالکل ٹویسٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، گیس لائٹ کر رہے ہیں، تو یہ رویہ بتاتا ہے کہ وہ انسان بذات خود جو ہے وہ کرپٹ ہے، بتاتے خود کریمنل ہے، بذات خود پیڈوفیلیر ہے۔
जी, अमीर फैसल साहब, ये मज़हब का धंधा है, ये सारा धंधा है और ये सब प्लांटेड होते हैं। ये कोई नहीं है, मैंने देखे हैं, मैंने ये तमाम कारोबार मैंने तो बहुत छोटी सतह पे यहाँ देखे हैं ना, जमात अहमदिया में मैंने आपको कई दफ़ा ये चीज़ें मतलब इज़हार की हैं कि जिस तरह एक जो एमटीए का प्रोग्राम होता था, उसके लिए कितनी रिहर्सल होती थी उससे पहले। फिर वो क्वेश्चन लिख के दिए जाते थे, जो मीटिंग्स अभी अभी देखिए ज़ाकिर नाइक तो एक खुले तबके में एक बैठा हुआ है पूरे पाकिस्तान के साथ। वहाँ पे तो आबादी के हिसाब से आपको उसको मजमा उतना बड़ा होगा जितनी आबादी होगी ना, लेकिन हम लोग छोटे लेवल की बात करें फिर आप उसी सीन को बड़ा कर लीजिए। अब छोटे लेवल पे मैंने जो देखे हुए हैं, मिर्ज़ा साहबान आते थे, उनकी जो महफ़िलें होती थी, एक भी बंदा जेन्युइन सवाल लेके वहाँ नहीं जा सकता था। आपको सवाल लिख के दिए जाते थे। आपको सवाल की रिहर्सल कराई जाती थी। आपसे पहले पूछा जाता था और पता होता था वो कौन बंदा करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और कितना करेगा। आप निकाल लीजिए सारे प्रोग्राम। एक भी सवाल ऐसा नहीं होता था कि जो पता हाँ, वो चंद अहबाब जो सवाल करती थी, जिनको बीच में 1-2 के मुताबिक उन्होंने वैसे रखे बैठाए होते थे अजूबे, वो लोग थे जिनका उन्हें यकीन होता था कि इनके भेजे नहीं हैं। वो सिर्फ़ खाली अकीदतमंद है, बड़े ग पीछे से नस्ल दर नस्ल। तो उनको वो वैसे ही नीचे बिठा देते थे कि चलो कुछ शोशा छोड़ने के लिए एक नया, ताकि वो एक सीन नया क्रिएट हो, ऐसा लगे कि वो चीज़ प्लांटेड नहीं है। लेकिन ये प्लांटेड होती हैं चीज़ें। इसी तरह सियासी भी तमाम जो मामलात होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। आप देखें जितनी इवन कि आप जस्टिन ट्रूडो यहाँ देखें, मेरा रिसेंटली पिछले दिनों का वाक़या था, जस्टिन ट्रूडो का हमारे एक यहाँ जिस एरिया में रहते हैं, वो पिछली दफ़ा जब उसका इलेक्शन हुआ है, तो उसका आना था। हम समझते थे आम अमूमन पब्लिक में नज़र आता है कि ये तमाम जो अवामी काम करता है, घूमता-फिरता है सड़कों पे, ऐसे जाता है। नो, ये प्लांटेड चीज़ें हैं सारी, लेकिन ऐसे दिखाया जाता है, मार्केटिंग ऐसे की जाती है कि ये ओपन है। वरना एक यहाँ मार्केट में आना था उन्होंने, जो मार्केट देसी मार्केट थी और नई बनी थी ये हमारे एरिये में। वो पहले आते हैं, उनका प्रोटोकॉल मैंने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह उसके जो प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ोन करते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको सीक्रेटली बताते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़्याल रखते हैं और उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि ये बात आउट नहीं होगी, कितने लोग होंगे। फिर उनको कहा जाता है कि अपना स्टाफ सारा उस दिन रिमूव कर दें, हम अपना स्टाफ खुद लेके आएँगे। देसी मार्केट के अंदर गोरे घूम रहे होते हैं, जो उनके अपने लाए हुए हैं। उनके वही मिलके तस्वीरें खिंचा रहे हैं, मीडिया उन्हीं को ले रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये प्लांटेड होती हैं इन तमाम इज्तिमाआत में। ये तो डन है, चाहे सियासी हो या मज़हबी हो, सारी गेम है ये। और हम धोखे में रहते हैं, उनको देख के हमें विजुअलाइज़ किया जाता है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज मोहतरमा अफ़ाफ मैम तशरीफ़ लाई और टॉपिक था जाकिर नाइक का। अफ़ाफ मैम ने भी काफ़ी बातें बताई जाकिर नाइक के रिगार्डिंग, और जाहिर सी बात है कि एक दो बातें उसकी शख्सियत की हमारे सामने इन 2-3 दिनों में ही आई। तो जाहिर सी बात है हमें तो इंसान यकीन करने में भी शक हो रहा है अब जाकिर नाइक को। यहाँ पे बिल्कुल सही बताया अफ़ाफ मैम ने, ये आई वॉश करता है बिजनेस ट्रेजिडी थी उसकी कि एक दो फैमिलीज को वो खड़ा कर देता था। एक सवाल करा मुसलमान हो गए जी। मेरा एज एन अमित अग्रवाल ये दावा है, चैलेंज है जाकिर नाइक को कि अगर वो इतना ही बड़ा मुसलमान बनाने वाला है तो अमित अग्रवाल से बात कर ले, भले ही नेट के जरिए बात करे, और हमें अमित अग्रवाल को मुसलमान बनाने की कोशिश करें। या फिर पूरे इंडिया में एक भी ऐसे सनातनी, ऐसे क्रिश्चियन का हमें नंबर दे या एड्रेस दे जो उसके हाथ पे मुसलमान हुआ हो। ये सब बेवकूफ़ी भरे स्टंट होते हैं। और रही बात इसकी, वो इंडिया का फरार है, इंडिया का हम उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो ऐसे ही मामलात में मुलविस था। और आज एक दो वीडियोस पाकिस्तान की देखकर ये बिल्कुल जग जाहिर हो गया कि वो बेवकूफ़ आदमी है, बस बेवकूफ़ लोगों को बना सकता है। और अफ़ाफ मैम का ये कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे कहते हैं फला पेज फला नंबर फला पैराग्राफ में लिखा है, कौन जाके देख रहा है कि फला पेज फला नंबर फला पैराग्राफ पे लिखा है नहीं लिखा है। तो बहरहाल अकीदत अंधी होती है। जो भी लोग अकीदत रखते हैं उन्हें 100 बार सोचने की ज़रूरत है। वो सोचें, समझें और अपने दिमाग से काम करें। बहरहाल जाकिर नाइक बार बार प्रूव हो रहा है कि कोई बेवकूफ़, जाहिल और बदतमीज़ किस्म का आदमी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी सुन रहा था। उसने जो सवाल किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था कि वहाँ नमाज भी पढ़ी जा रही है, रोज़े भी रखे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो कह रही थी कि वहाँ सूद का भी काम हो रहा है, दूसरा काम भी जो आपने ऊपर ऑडियो में बता दिया है। तो मसला ये है कि बच्ची से सॉरी कहा गया कि आप सॉरी कहो, माफ़ी मांगो। अब ऐसी चीज़ें जो है
اگر وہ سامنے لے کر آ رہی ہیں تو ان کو دبانے کے لیے اب ان کو اور جو ہے ہلاشری مل گئی ہے. تو ایسا نہیں، بلکہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ دعا، نماز، روزے جو رکھ رہے ہیں یہ فضول ہے، کیونکہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. ابھی انہی نائک صاحب نے، خلنائک صاحب جو ہیں، سوری ٹو سے، یہ ہیں خلنائک ہی ویسے. ان کا جو ایک شروع کا بیان بھی آپ کو مل جائے گا سوشل میڈیا پہ اوپن، بڑا شور مچا تھا. وہ ایک پلوشہ لڑکی ہے خیبر پختونخوا کی. اس نے کویسچن کیا اور بڑے ریسپیکٹ فلی کیا اس نے کہ میں مسلم مطلب کلچر ہے، سارے پورا فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر پیڈوفیلیا اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ محفوظ نہیں ہے یہاں اس علاقے میں. ہر بچہ بچی جو ہے، پھر عورتیں محفوظ نہیں ہیں جنسی طور پہ، ہر مرد کے ساتھ ہومو سیکسولیٹی اتنی عام ہے، تو اس اور ڈرگز اتنے عام ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر پل پڑے، اسے معافی مانگو، تم نے غلط کوسچن کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے وہ. حالانکہ یونیسیف کی رپورٹیں، اقوام متحدہ کی رپورٹیں، بی بی سی کی رپورٹس موجود ہیں کہ وہ علاقہ، وہ ایریا، ایون کہ پورے پاکستان میں ایڈلٹری اتنی عام ہے، پاکستان میں پورے میں، اور خاص طور پہ وہ علاقہ جو ہے اس میں پیڈوفیلیا اتنا زیادہ عام ہے کہ وہاں پہ بچہ بازی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ بچے کو ایک اسپیشل نام ہر بچے کا ہوتا ہے، ہر مرد کے ساتھ ایک بچہ موجود ہوتا ہے جس کو وہ پشاور میں پختون زبان میں جسے کیپ کہتے ہیں، آپ انگلش میں کیپ کا لفظ، اس کا ٹرانسلیشن ہے پشاور کی زبان میں، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، اسے وہ کہتے ہیں، اور وہ بڑا اوپنلی کہتے ہیں. ان کا ایک لائک دے آر اوکے. جب اس لیول تک بات آئے کہ ہر کسی کو پتا ہو کہ یہ اس کا کیپ ہے، بچہ جو پاس ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ چیزیں کتنی خوفناک ہیں. اور اس سوسائٹی میں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، ہر چیز اسلام، تبلیغی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ہر چیز اسلام سے شروع ہوتی ہے، اسلام پہ ختم ہوتی ہے، اور پھر بھی آپ کے اندر بچہ بازی ہے. تو آپ کدھر کھڑے ہیں؟ آپ کتنا جینون سوال اور کتنا سماجی سوال ہے یہ. لیکن ڈاکٹر صاحب کا آپ رویہ دیکھیے اس عورت کے ساتھ. اس سے معافی منگوائی کہ تم تو منافقت کر رہی ہے، دوہرا ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. ان کا آپ طریقہ دیکھیے اور اس کی باڈی لینگویج دیکھیے. آپ اگر کریمنل سائیکالوجی پڑھے ہوں، یا کوئی انسان اگر پڑھا ہے، آپ خود وہ سوال دیکھ لیجئے، ان کا ریئیکشن دیکھیے، تو آپ کو کلیئر نظر آئے گا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سوال سنتے ہی ڈاکٹر صاحب کو اس میں سے اپنا ریفلیکشن نظر آ گیا، اور انہوں نے کہا یہ تو میرا اپنا عکس ہے بھائی، جان چھڑاؤ. پبلک میں انسان کو اپنا بھیانک عکس نظر آئے تو جو رویہ ہوتا ہے نا انسان، وہ دوسرے پہ پل پڑتا ہے، اس سوال کو گھما دیتا ہے، اس سوال سے توجہ ہٹاتا ہے. بالکل وہی رویہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں کیا. بھاگ بھاگ رے بھاگ فرنگی، جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک اور ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے.